السلام علیکم، میں ہوں تیمور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں انک۔ آج ہم جس مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان میں مؤثر نصاب کے بحران کا مسئلہ۔ گو کہ تعلیمی نظام میں بہت سے معاشرتی، سیاسی اور گورننس کے مسائل بھی ہیں، مگر یہ مسئلہ اپنی اصل میں نہایت اہم، ملٹی ڈائریکشنل، ملٹی لیئرڈ اور بعض اوقات بہت حساس بھی ہے۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف اس نے طلباء سے تخلیقی صلاحیتیں چھین کر انہیں رٹا سسٹم اور کاپی پیسٹ جیسے مسائل میں مبتلا کیا ہے، وہیں دوسری طرف اس کی مختلف اقسام رائج ہیں جو کہ قوم کو مختلف سمتوں میں لے جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہ اس منقسم نصاب تعلیم سے تیار شدہ افراد معاشرے کی بہتری کے لیے مثبت کردار ادا کرنے میں ناکام ہیں۔ پھر یہ نتائج بھی بڑے سنگین ہیں کہ پہلا تو یہ کہ ایک انتہا پر مدرسے کے فارغ التحصیل طلباء ہیں جو کہ عصری مسائل سے بالکل کٹ آف ہو کر دن بدن مسلکی تقسیم در تقسیم کی بند گلی میں پھنستے جا رہے ہیں، تو دوسری انتہا پر بین الاقوامی تعلیمی نصاب کے تیار کردہ افراد ہیں جو اپنی مٹی اور سوشل فیبرک سے یکسر ناشنا، بین الاقوامی مارکیٹوں کے خام مال سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر ان کے درمیان بورڈز کا نظام ہے جو کہ کسی بھی قسم کے کارآمد کردار ادا کرنے میں ناکام نظر آتا ہے۔ نتیجتاً یہ نصاب نہ تو کوئی بڑی ریسرچ پیدا کر پا رہا ہے، نہ بڑے اسکالرز، نہ بڑے سائنسدان جو کہ جدید دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے ہیں۔ ان سب مسائل کی جڑ میں ناقص نصاب کا مسئلہ کار فرما ہے۔ اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے محترم شاہد وارثی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ ایسوسی ایشن فار ایکڈیمک کوالٹی یعنی آفاق کے CEO ہیں، اب تک اندرون ملک اور بیرون ممالک میں 65,000 سے زائد اساتذہ کو ٹریننگ دے چکے ہیں۔ آپ نیشنل کریکولم کمیٹی کے ممبر ہیں اور تعلیم، ایجوکیشنل کوالٹی، نصاب وغیرہ آپ کی ایکسپرٹی کے موضوعات ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصاب کیا ہے اور نصاب کی کیوں ضرورت ہے اور نصاب کے کیا میننگ لیے جاتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جب ہم ایک اچھا شہری بنانا چاہتے ہیں تو وہاں کی ایک نیشنل سطح پہ جو باڈی ہوتی ہے، کریکلم کونسل ہوتی ہے، وہ ایک نصاب تشکیل دیتی ہے، خاکہ تشکیل دیتی ہے، جس کی بنیاد پر کتابیں بھی بنائی جاتی ہیں، ٹیچنگ میتھڈالوجی بھی اس کی بنیاد پر ہوتی ہے، اسسمنٹ بھی ہوتا ہے۔ تو گویا نصاب جو ہے وہ بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ جو ہے، اس کی جو شخصیت سازی ہے، اس میں ایک رول پلے کرتی ہے۔ تو یہ ایک ڈاکومنٹ ہے اور اس ڈاکومنٹ کے اندر ایک بیسک گائیڈ لائن موجود ہوتی ہے کہ آپ کس عمر کے بچے کو کیا سکھانا چاہتے ہیں، اس کے سکھانے کے لیے کیا کانٹینٹ استعمال کریں گے، اس کے لیے کیا آپ کی میتھڈالوجی ہوگی، کیا آپ کا اسسمنٹ ہوگا۔ تو یہ 4 جو بیسک کمپوننٹ ہیں جس میں اس کے لرننگ آؤٹ کم ہے، اس کا کانٹینٹ ہے، اس کی میتھڈالوجی اور اس کی اسسمنٹ ہے، اس کا نام نصاب ہے۔ کتاب اس کا ایک بیسک کمپوننٹ ہے۔ پاکستان میں عام طور پہ لوگ صرف کتاب ہی کو نصاب سمجھ لیتے ہیں، اور حکومت پاکستان جو مختلف ادوار میں نصاب سازی کا کام کرتی ہے، اس نصاب کو ہمارے اساتذہ نہیں پڑھ پاتے، جس کے نتیجے میں ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ حکومتیں ان نصاب سے کس طرح کا شہری بنانا چاہتے ہیں۔ تو نصاب آپ کو یہ گائیڈ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے اس ملک کے نوجوانوں کو جو تیار کرنا ہے، ان کی پوری شخصی سازی جو کرنی ہے، اس کی پورا خاکہ، پوری گائیڈ لائن نصاب میں ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے، کلونیل کے ساتھ ساتھ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں جو نصاب ہے ان میں ایک دینی مدارس کا نصاب ہے۔ تو ہم کلونیل سے چھوڑ بھی دیں اگر، تو ہم دیکھیں اس کا الگ ایک نصاب ہے۔ سرکاری اسکولوں کا ایک الگ نصاب ہے۔ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر وہ لوگ جو پاکستان سے باہر او لیول کو فالو کرتے ہیں یا IB کے کریکلم کو فالو کرتے ہیں، ان کا ایک الگ نصاب ہے۔ تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر مختلف نصاب چل رہے ہیں جن کے مختلف مقاصد ہیں۔ جب آپ کلونیل دور کی بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس وقت لارڈ میکالے کا ذکر آپ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو لارڈ میکالے کہا کرتے تھے کہ ایجوکیشن از ٹو فارم اے کلاس آف پیپل who may be interpreted between us and the million whom we govern. And education is to form a class of people, Indian in blood and color, but English in taste, opinion and intellect. جس میں ایک واضح ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ نصاب کا آبجیکٹو کوئی تھنکر بنانا نہیں ہے، کوئی انٹلیکچوئل بنانا نہیں ہے، انٹرپریٹر کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے جو آپ کے آبجیکٹو ہوتے ہیں، آپ اسی کے مطابق پورا نصاب تعلیم تشکیل دیتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی، اور آپ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے بھی دیکھیں تو مدارس کا ایک نظام ہوتا تھا، ایک درس نظامی کا نصاب ہوتا تھا۔ درس نظامی کا یہ نصاب بھی وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ چینجز اس میں ہوتی رہتی ہیں، وہ پھر علماء بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو ضرورت ہے اس کے حساب سے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جو انٹرنیشنل ایگزامز ہوتے ہیں اس میں ایک او لیول کا ہے جس میں آپ بہت زیادہ واقف ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک IB کا کریکلم بھی ہے
جو دنیا میں خاصا پاپولر ہے. ان تمام ہی نصابات کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں اور وہ فیوچر کی نیڈ کو سامنے رکھ کر ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزوں میں نظریاتی پہلو بھی شامل ہوتے ہیں, کچھ چیزوں میں کمپیٹنسی کو فوکس کر کے کیا جاتا ہے کہ کس طرح کے اسکلس کے لوگ ہمیں ضرورت ہے. تو جب آپ کولونیل تھے, آپ غلام تھے, تو ظاہر ہے کہ جو آپ کے آقا چاہتے تھے ویسے ہی وہ نصاب بنائیں گے. اب آپ آزاد ہیں, اب آپ کی آزادی ہے, آپ کی مرضی, آپ اپنے حساب سے اپنی نصاب بنائیں. تو وہ تو اب چلے گئے, ان کو اب چھوڑ دیں. اب چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں, آپ دیکھیں آپ کو کیسے پاکستانی سٹیزن بنانے ہیں, اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اس کو آپ پورا کریں. ہاں دیکھیے, اب یہ ایک اہم بات ہے کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن کا معیار ہے اس پہ تو بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ وہ تو اچھا نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری تعلیمی پالیسیاں بنائی ہیں. تو تعلیمی پالیسیاں تو بنائی ہیں, پالیسی بہت اچھی بنائی ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. تو پالیسیاں تو بنتی رہی ہیں, پالیسیوں میں بہت ساری خامیوں کی نشاندہی ہوتی رہی ہے, تجاویز آتی رہی ہیں, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہے. تو ایشو پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ پالیسی اچھی بنائی گئی ہے کہ نہیں بنائی گئی, نصاب ٹھیک بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا. مسئلہ یہاں پر امپلیمنٹیشن کا ہے کہ جو چیز بنتی ہے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو جب تک کوئی چیز پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس وقت تک اس میں کیا کمی بیشی ہے, اس پہ کیا بات ہوگی, اس کی امپرومنٹ پہ کیا بات ہوگی. تو ایک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے لیکن وہ ڈاکومنٹ اس سے آگے نہیں ہوتا. ایک تو پہلو یہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ڈاکومنٹ بھی 5-5 سال بعد ریوائز ہونا چاہیے, لیکن پاکستان میں ایسا بھی نہیں ہوتا. کبھی 10-10 سال 15-15 سال ہو جاتے ہیں اور آپ کے نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. دنیا چونکہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. پہلا صنعتی انقلاب جب تھا تو اس وقت دنیا میں نصاب کی ضرورت کچھ اور تھی. دوسرا صنعتی انقلاب آیا تو نصاب کی ضرورت کچھ اور تھی. تیسرا آیا تو آپ کا کمپیوٹر ایڈ ہو گیا, اس میں اس کے نصاب کی ضرورت کچھ اور تھی. اب آپ ایک چوتھے صنعتی انقلاب سے گزر رہے ہیں جہاں پہ اے آئی کی باتیں ہو رہی ہیں, جہاں بگ ڈیٹا کی بات ہو رہی ہے, جہاں روبوٹکس کی بات ہو رہی ہے. تو اب دنیا میں اسکولوں کے اندر یہ چیزیں نصاب کا حصہ ہیں جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے. تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس دور میں بچوں کو جن مہارتوں کی ضرورت ہے, جن اسکلز کی ضرورت ہے, اس کے حساب سے اپنے نصاب میں تبدیلی نہیں لا پا رہے جس طرح باقی دنیا لا پا رہی ہے. دیکھیے, ہمارے یہاں ہر جو مین مسئلہ ہے نا وہ سنسیئرٹی اور کمٹمنٹ کا ہے. مثال کے طور پہ 18 سال سے عمر کے کم بچے پاکستان میں اس وقت 85 ملین کے قریب ہیں. اب آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ اس میں سے 2 کروڑ 30 لاکھ اسکول ہی نہیں جاتے. تو ایک طرف تو آپ بات کر رہے ہیں نصاب میں کیا ہو رہا ہے اور نصاب وقت کے مطابق ہے کہ نہیں. دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے تو 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول ہی نہیں جاتے. اس کا مطلب ہے کہ تو بیسک ایجوکیشن نہیں ہو رہی. دوسری چیز کیا ہے, اب ہمارے اسکولوں میں سروے ہوتا ہے 5ویں کلاس کا بچہ ہے اور 30% بچے ایسے ہیں جو بیسک سائنٹیفک نالج نہیں جانتے, جن کی بیسک میتھمیٹکس بہت ویک ہے, جو لٹریسی میں بہت ویک ہیں. آپ کے CSS کے ایگزام ہوتے ہیں, ان میں میجورٹی انگلش میں اور جنرل نالج میں فیل ہو جاتی ہے اس میں. تو آپ کے ہاں جو نصاب بنا ہوا ہے اس میں جس عمر کے بچوں کے لیے جس مہارت جس صلاحیت کا جو ذکر کیا گیا ہے ہم تو وہ بھی نہیں حاصل کرتے, اس کا 50% بھی نہیں حاصل کرتے. ایک تو وہاں جب امپلیمنٹیشن کا ایشو آتا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں میرٹ پہ ٹیچر نہیں سلیکٹ ہوتے, ایک یہ ایشو ہو جاتا ہے. آپ بعض اوقات کہتے ہیں بجٹ اس میں اتنا نہیں استعمال ہوتا, بجٹ کم رکھتے ہیں آپ. تو ہر سطح پہ ایک سنسیئرٹی کی کمی ہے. اس میں بعض اوقات آپ بجٹ کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں, میرٹ پہ سلیکشن نہیں ہوتی. پھر اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام نہیں ہے. جب آپ سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو امپلیمنٹ نہ کر رہے ہوں, نہ پڑھا رہے ہوں, تو اس کے حساب سے اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام ہونا چاہیے. تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام موجود نہیں ہے. اسی لیے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول بہت زیادہ ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول زیادہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جب گورنمنٹ اسکول اچھے نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے پھر ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جائے گی. جب پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جائے گی تو وہ کمپیریٹیولی اس سے بہتر ہوں گے. بہتر ہونے کی وجہ یہ نہیں ہوگی ان کے وسائل زیادہ ہیں, بہتر ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہاں پہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہوگا, وہاں پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو آپ کو یہ چیزیں جب امپلیمنٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی تو اس کی بڑی وجہ ہر سطح پہ کمٹمنٹ کی کمی ہے. اور جب تک وہ کمٹمنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوں گی. دیکھیے, یہ تو کویشچن ہی نہیں ہے نا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. اگر تو ظاہر ایک پولیٹیکل پارٹی جو ایک چیز پریزنٹ کرتی ہے تو اس کو امپلیمنٹیشن کا ٹائم نہیں ملے گا. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو ظاہر ہے وہ تو ایک کویشچن ہی نہیں ہے نا کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اس پہ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں چلیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں بھی ہے, جو بھی جن لوگوں کو بھی تعلیم کا شعبہ دیا جاتا ہے ان کو بجٹ تو دیا جاتا ہے نا. اسکولوں کے اندر ٹیچرز تو موجود ہوتے ہیں نا. اب اگر اسکول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اگر اسکولوں کے ٹیچرز کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا, جدید تقاضوں کے مطابق چیزوں کو پڑھائے گا,
تو اس کی جاب تو ہے نا، سیاسی پارٹی آئے سیاسی پارٹی جائے. تو ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ انسٹیٹیوشن اس طرح سے کام نہیں کر رہے. تو یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو جائے گی تو اسے کتنا فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. ہمارے سامنے مثال ہونی چاہیے کہ آج دنیا میں ساؤتھ کوریا ایجوکیشن میں بہت آگے ہے. ایک وقت تھا جب پاکستان ساؤتھ کوریا سے آگے تھا. جب آپ چلے جائیں گے تو ساؤتھ کوریا کے آپ ارلی اسٹیج میں ایوب خان کے دور میں آپ چلے جائیں تو اس زمانے میں آپ کو پاکستان ساؤتھ کوریا سے زیادہ بہتر تھا. لیکن پھر ساؤتھ کوریا نے ایجوکیشن کو اپنا فوکس کیا. جب ساؤتھ کوریا نے فوکس کیا تو اس کے سنسیئرٹی کا عالم یہ ہے کہ میں ساؤتھ کوریا وزٹ پہ تھا ابھی آج سے 1 سال پہلے. تو مجھے ایک اسکول میں ایک پاکستانی بچے نے یہ بتایا کہ جو پاکستانی بچہ وہاں پڑھتا تھا کہ یہاں ایک نیشنل ایگزام ہوتا ہے. جس دن وہ نیشنل ایگزام ہوتا ہے اس ایگزام کے دن اس ٹائم پہ جہازوں کے ٹیک آف اور لینڈنگ پہ پابندی ہوتی ہے. اور وہ لینڈنگ پہ اس لیے پابندی ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس جگہ پہ ڈسٹربنس کریٹ ہو، شور ہو، جس سے وہ پیپر متاثر ہو. اب اگر گورنمنٹ نے اس حد تک سیریس لیا ہوا ہے ایجوکیشن کو، اور آپ دیکھ لیں آج آپ سیمسنگ یوز کرتے ہیں، یہ کون لے کر آ رہا ہے؟ ساؤتھ کوریا سے آ رہا ہے. تو آپ ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں، آپ دیگر جگہ پہ دیکھ لیں، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت ڈیسائیڈ کر لیا کہ ایجوکیشن ہمارا فوکس ہوگا، اور انہوں نے جو کچھ طے کیا اس کو امپلیمنٹ کر دیا. جب انہوں نے کر کے طے امپلیمنٹ کر دیا تو آج آپ بات کرتے ہیں جی پاکستان کے پاسپورٹ کی ریٹنگ کیا ہے. آپ ذرا جا کے دیکھیں ساؤتھ کوریا کی ریٹنگ کیا ہے، اس کی ریٹنگ آپ کو یورپ کی کئی کنٹری سے زیادہ اچھی ملے گی. صحیح. ریزن کیا ہے؟ ایجوکیشن. تو انہوں نے جلدی اویئرنیس ہو گئی، ہمیں آج تک اویئرنیس نہیں ہوئی، لہٰذا وہ اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں، ہم اس کا بینیفٹ نہیں لے رہے. دیکھیے یہ جو آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں نا، یہ مسئلوں کا حل ہے. مسئلوں کا حل کیا ہے؟ اویئرنیس. آپ پیرنٹس میں اویئرنیس پیدا کریں میڈیا کے ذریعے، ٹیچرس میں اویئرنیس پیدا کریں، پولیٹیکل پارٹی میں اویئرنیس پیدا کریں. ظاہر ہے جب کسی سوسائٹی میں اویئرنیس پیدا ہوگی کہ ہم دنیا میں آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، تبھی آپ کوئی چیز کر پائیں گے نا. اب آپ جب پولیٹیکل ویل کی بات کرتے ہیں، کوئی گورنمنٹ آتی ہے، وہ اگر طے کر لے کہ ہم نے ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا ہے، جدید دور کے مطابق لے کے چلنا ہے، جو بجٹ اس پہ لگا رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو اس لیے جو سنسیئرٹی والا معاملہ ہے اس میں ہر ادارے، پیرنٹس اپنی جگہ، انسٹیٹیوشنس اپنی جگہ، ان سب میں ایک اویئرنیس پیدا کرنی ہوگی کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اپنی جگہ اپنی کمٹمنٹ شو کرنی ہے. اب مدارس کی آپ بات کریں، ظاہر ہے مدارس کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. 70s میں آپ دیکھیں، آج کو چھوڑ دیں، 1970 میں صرف مشرقی پاکستان کے اندر 6 لاکھ طلبہ مدرسے میں پڑھتے تھے. یہ 1970 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، جب پاکستان نہیں ایک تھا تو مشرقی پاکستان کے اندر ایک بورڈ موجود تھا. بڑے بڑے اسکالر ہیں جو مدرسے سے نکلے ہیں. مدارس ایجوکیشن کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ بچے جا رہے ہوتے ہیں جو بہت ہی لوور مڈل کلاس طبقے کے ہیں. اب ان کو مزید کیا ریفارم کرنا چاہیے؟ وہاں میتھمیٹکس ایجوکیشن ہونی چاہیے، وہاں سائنس ایجوکیشن ہونی چاہیے، نصاب میں کیا چیز، یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ بھائی جیسی ساری چیز، لیکن ساتھ ساتھ ہر ادارہ اپنے طور پہ، پرائیویٹ اسکول اپنے طور پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ اپنا رول پلے کریں، مدارس ہیں وہ اپنا رول پلے کریں، گورنمنٹ اسکولس اپنا رول پلے کریں. یہ سارے کے سارے جب انسٹیٹیوشن اپنا اپنا رول پلے کریں گے، پھر آپ کے اس طرح کے پروگرامات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے پیرنٹس میں ایک اویئرنیس پیدا کریں، انہیں ایجوکیٹ کریں. اب تو دنیا میں ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ بھی آ گیا ہے. جب پیرنٹس کو پتہ ہوگا، اویئرنیس ہوگی، تو جا کے اسکول سے سوال بھی کریں گے. سوال کریں گے تو اسکول کی انتظامیہ کو بھی جاننا پڑے گا، سیکھنا بھی پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا. تو اس لیے حل اس کا یہی ہے کہ اس نیشن کے اندر یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ تمام مسائل کا حل تعلیم سے وابستہ ہے. تعلیم ٹھیک ہوگی تو مسئلے حل ہوں گے، تعلیم ٹھیک نہیں ہوگی تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو لہٰذا اس بات کو جتنا زیادہ پروپیگیٹ کیا جائے گا، جتنا میڈیا میں کوریج دی جائے گی، تو اتنی زیادہ اس میں بہتری آ جائے گی. دیکھیے نیشنل کریکولم تو ایک ہی ہوگا، دو الگ الگ باتیں ہیں. یہ نیشنل کریکولم تو ایک بیسک گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ ہمیں کس طرح کے پاکستانی سٹیزن چاہیے. اب اس کے اندر اگر بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا انٹلیکچوئل، اس کا سوشل، اس کا ایموشنل، اس کا مورل، یہ سارے جو ڈیولپمنٹ کے ایکسپیکٹس ہیں وہ سارے ہیں. اب وہ جو بچے ہیں اس کے لیے آپ کو دینی تعلیم بھی دینی ہے، اس کے لیے آپ کو دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے، جس کو آپ سیکولر کہتے ہیں. تو آپ کو جب یہ ساری چیزیں دینی ہیں تو ہر ایک نے معاشرے کے مختلف جگہوں پہ اپنا رول پلے کرنا ہے. تو جس جگہ کی جو نیڈ ہے نصاب اس کے مطابق ہوگی. اب ظاہر آپ انجینئر کو میڈیکل ڈاکٹر کا نصاب تو نہیں پڑھائیں گے نا، ڈاکٹر کو آپ انجینئرنگ کا نصاب نہیں پڑھائیں گے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کو انجینئرنگ کا نصاب پڑھانا شروع کر دیں، سب کو ڈاکٹر کا نصاب پڑھانا شروع کر دیں. تو بھائی جس طرح کی سوسائٹی میں ضرورت ہے لوگوں کی، آپ کی، مثلا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ ہے جس میں ہے کہ 2030 تک دنیا میں 85% جو جاب اس وقت نظر آ رہی ہے وہ ہوگی نہیں. ٹھیک ہے. اب جو لوگ ہمارے اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹی سے بھی پڑھ کے نکل رہے ہیں یا کالج سے بھی پڑھ کے نکل رہے ہیں، ان کو تو کوئی جاب نہیں ملنی آگے جا کے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب آپ ایجوکیشن میں جب تک کریٹیوٹی کو فوکس نہیں کریں گے، جب تک آپ ڈیجیٹل لرننگ کو فوکس نہیں کریں گے، جب تک آپ
جو ہے AI وغیرہ کو چیزوں شامل نہیں کریں گے، پرابلم سالونگ اسکلس کو نہیں فوکس کریں گے، کریٹو تھنکنگ اسکل کو نہیں فوکس کریں گے، تو آگے جا کے تو ان اسٹوڈنٹس کی سروائیول کا مسئلہ بن جائے گا. تو ایک ہے کہ ایز اے نیشن آپ کو جو سپورٹ دینی ہے وہ دینی ہے. پھر پاکستان کی جو پہلی تعلیمی کانفرنس تھی اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک واضح ڈائریکشن دی تھی کہ پاکستان کا نصاب تعلیم کیا ہونا چاہیے. اس کے اندر انہوں نے بالکل کلیئر کیا تھا کہ پاکستان کی کچھ اکنامیکل چیزیں بھی ہیں، آپ نے اس کو آنیسٹ بھی بنانا ہے، اس کو رسپانسبل بھی بنانا ہے، لیکن انڈسٹریلائزیشن کے اس دور میں صنعتوں کے اندر جو آپ کو لوگ درکار ہیں، ان کے اندر جو مہارت درکار ہے، جو صلاحیت درکار ہے، وہ لوگ بھی چاہیے آپ کو. اب ان لوگوں کے لیے جب آپ نصاب کی بات کریں گے تو سب کو ایک ہی چیز تو نہیں پڑھائیں گے نا آپ. جو آپ کی ملک کی ضرورت ہے، نیڈ ہے، جس سیکٹر میں جتنے لوگ چاہیے، کسی کو آپ کہتے ہیں کوئی بینکنگ سیکٹر میں جا رہا ہے تو کوئی اس سیکٹر میں جا رہا ہے، کوئی تو اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے نصاب بنتا ہے، اسکولز بنتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں نا، ایک ہے یکساں نصاب تعلیم اور ایک ہے یکساں نظام تعلیم، دو الگ الگ باتیں. جس چیز کی بات کرنی چاہیے وہ ہونی چاہیے یکساں نظام تعلیم. یکساں نظام تعلیم کا مطلب ہے ہر ایک کو تعلیم کی ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے. ایکول اپرچونٹی کا مطلب ہے کہ اگر میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہوں تو بھائی بلڈنگ ٹھیک ہونی چاہیے، واش روم کی سہولت ہونی چاہیے، پانی کا انتظام ہونا چاہیے، ٹیچر ٹھیک ہونا چاہیے. یہ تو سب کے بنیادی حق ہیں، اس کو تو یکساں ہونا چاہیے. اب ایک بچہ جو ذہین ہے اس کے لیے جو اسکول ہے اس میں بھی وہ سہولیات ہونی چاہیے، ایک اس سے ذرا اگر لیول میں کم ہے تو اس کے لیے بھی ہونی چاہیے. تو یکساں نظام تعلیم میں آپ کہتے ہیں کہ سب کے لیے ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے. صحیح. ہاں، اب تعلیمی اداروں کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ نصاب کے حوالے سے، تو نصاب میں کتاب تو ایک نہیں ہو سکتی، نصاب ایک ہو سکتا ہے. کتاب ایک سے مراد ہے کہ مضامین آپ مختلف جگہوں پہ مختلف پڑھا سکتے ہیں، لیکن نصاب ایک بیسک خاکہ دے دیتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں جو سٹیزن چاہیے اس کے لیے بیسک گائیڈ لائن، بیسک فلسفی، بیسک روڈ میپ، گول کلیئر ہوتا ہے اور ایج کے حساب سے اس کا لیول ایک ڈیفائن کر دیا جاتا ہے. تو نظام تعلیم سیم ہونا چاہیے. نصاب تعلیم کے اندر جو مضامین ہیں جو پڑھائے جا رہے ہیں وہ پھر آپ اپنے ملک کی نیڈ دیکھیے کہ اگلے 10 سال میں آپ کی کیا ضرورت ہے، اگلے 20 سال میں آپ کی کیا ضرورت ہے. اس کے لیے آپ نے ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن بنانے ہیں، تو آپ نے اگر اسکلز دینی ہیں تو جائیں آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی تعداد بڑھا دیں. صحیح. آپ نے اگر دیگر چیزوں پہ پڑھانا ہے، سوشل سائنسز پہ فوکس کرنا ہے، مینجمنٹ سائنسز پہ فوکس کرنا ہے، پیور سائنسز پہ فوکس کرنا ہے، ٹیکنالوجی پہ فوکس کرنا ہے، یہ تو ساری چیزیں ڈپینڈ کی جاتی ہیں کہ ایز اے نیشن آپ کو ایک اچھا پاکستانی، اچھا مسلمان تو بنانا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی فیوچر کی نیڈ ہے اس کے حساب سے جو اسکل پرسن لوگ آپ کو چاہیے وہ آپ کا نصاب طے کرے گا. نہیں، بالکل تضاد پیدا کریں گے. دیکھیں نا، آپ جب سوشل بایولوجی کی کتاب کی بات کرتے ہیں یا آپ سائنس کی کیمسٹری کی کتاب کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اپنے ماضی سے نہیں سیکھا نا. ہم نے ماضی سے یہ نہیں سیکھا. جب ہم کہتے ہیں دنیا کا پہلا کیمیا دان کون تھا تو آپ کہتے ہیں جابر بن حیان تھا. تو کیا جابر بن حیان کوئی سیکولر تھا؟ بالکل بھی نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ جابر بن حیان تو امام جعفر صادق کا شاگرد تھا. اور امام جعفر صادق کون تھے؟ امام ابو حنیفہ کے استاد. تو ان کا شاگرد تو جابر بن حیان بھی تھا، وہ تو کیمیا دان تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیمسٹری کی بنیاد بھی تو مسلمانوں نے ڈالی ہے. یہ جو آپ اے آئی کی باتیں کرتے ہیں، اس میں جو الگوریتھم ہے، یہ الگوریتھم کیا ہے؟ یہ الخوارزمی کا نام ہے. الخوارزمی کو الگوریتھم کہتے ہیں. اب اس کی بنیاد تو اس نے ڈالی تھی. انگریزوں نے جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے یا اٹلی کی یونیورسٹیز میں اس کے انتقال کے 300 سال بعد اس کی چیزیں وہاں پڑھانی شروع کی تھی. تو یہ آکسفورڈ وغیرہ میں تو ان کی کتاب پڑھائی جاتی تھی. اچھا، اب جب آپ اپنے ماضی کو یاد نہیں کریں گے تو ظاہر چلیں ڈارون کا نظریہ پڑھانے میں اعتراض نہیں، آپ پڑھائیں، لیکن اس کے جواب میں آپ کے پاس کرٹیسزم بھی ہونی چاہیے نا. تو آپ بایولوجی ہو یا کیمسٹری ہو، مسلم سائنٹسٹ کا بڑا رول رہا ہے. آپ ان کی چیزیں رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ وہ پراؤڈ فیل کریں گے کہ اس کا جب سائنس کی بات کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ فلکیات کا مطلب جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یا کیمسٹری کا مطلب مسلمان نہیں ہو سکتے، یا بایولوجی کا مسلمان نہیں ہو سکتے. تو ایسا پہلے کبھی بھی نہیں تھا. تو اس لیے نصاب میں، سائنس میں، کیمسٹری میں ان سائنٹسٹ کی کنٹریبیوشن کو جس کو ویسٹ نے قبول کیا ہے، جنہوں نے اپنے یونیورسٹیز میں پڑھایا، یہ بھی پڑھانا چاہیے. اس پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. اسی تعلیم کے سلسلے کو اور آگے بڑھانا چاہیے. تو اس لیے اس میں پھر ظاہر اسلامیات تک محدود نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اسلام کی چیزیں اسلامیات میں پڑھا دی. بھائی ظاہر جب آپ سائنس پڑھا رہے ہیں تو اس میں جو آپ کی اس کو انٹیگریٹ کر کے پڑھانا، اسی لیے ایک انٹر ڈسپلنری اپروچ ہونی چاہیے. سبجیکٹ کو آپس میں انٹیگریٹ کر کے پڑھانا چاہیے.
اس کے اندر ایک کلیئرٹی پیدا کرنا چاہیے، اس کو پیسز میں آئسولیشن میں نہیں کرنا چاہیے. نہیں ول بھی موجود آتی ہے. پھر آپ جا کے دیکھیں تو مدارس میں ایسے اساتذہ گزرے ہیں جو فلکیات کے بڑے ماہر تھے. میں پرانے زمانے کی بات ہی نہیں کر رہا، آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ تو پھر انفرادی معاملہ ہوتا ہے نا کہ میں نے مدرسے سے پڑھا یا میں نے اسکول سے پڑھا یا میں نے یونیورسٹی سے پڑھا ہے. اگر میرا شوق کسی فیلڈ کے بارے میں ہے اور میں اپنے علم کو اس میں بڑھاتا چلا جاتا ہوں تو ظاہر ہے اس کے اندر ایک مقام. لیکن جو بھی ادارے بنتے ہیں نا، کس جگہ کی نیڈ کو ایڈریس کرنا ہے اس کو دیکھ کے بننی چاہیے. چینجز ظاہر ہے اس میں چیزیں شامل بھی ہونی چاہیے، سب کچھ ہونی چاہیے. تو اب آپ آج کے جو دور کی بات کر رہے ہیں، میں نے جس طرح آپ کو ماضی کی ایک مثال دے دی، ان سائنٹسٹ کی مثال دے دی، تو جو بھی ہمارے ایجوکیشنل حضرات پاکستان کا نصاب تعلیم بناتے ہیں اس میں علماء بھی موجود ہوں، باقی بھی سب موجود ہوں، اور وہ مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں گے، ڈسکس کریں گے کہ ایک ڈائریکشن تو ظاہر کلیئر ہونی ہی چاہیے. لیکن یہ تو ایک صلاحیت کی بات ہے نا کہ آپ سبجیکٹ کو کیسے انٹیگریٹ کرتے ہیں. آپ میتھمیٹکس کو آئسولیشن میں نہ پڑھائیں، سائنس کو آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ اسٹیم ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے. اسٹیم ایجوکیشن کیا ہے؟ ایک انٹر ڈسپلنری اپروچ ہے کہ آپ میتھمیٹکس کو سائنس سے، سائنس کو انجینئرنگ سے. تو اسٹیم کیا چیز ہے؟ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس. اب آپ کہتے ہیں جی میتھمیٹکس کو آئسولیشن میں نہ پڑھائیں آپ، ٹیکنالوجی کو آئسولیشن میں نہ پڑھائیں آپ، سائنس کو الگ سے، ان کو آپس میں ریلیٹ کریں، پرابلم سالونگ مائنڈ بنائیں. سائنس کا میتھمیٹکس سے، میتھمیٹکس کا اس سے، اور اس کا کسی پرابلم سے کیا تعلق ہے آپس میں؟ بالکل اسی طرح جب آپ دوسرے معاملات سے بات کرتے ہیں وہاں پہ ایک ڈسپلنری اپروچ ہونی چاہیے. مثلا وہاں پہ بھی آپ کو سوشل اسٹڈیز کو، سیوکس کو، ہسٹری کو، جغرافی کو، ریلیجن کو، ان ساروں کو آپس میں ریلیٹ کرنے کے نتیجے میں آپ زیادہ بہتر طریقے سے پرابلم سالونگ مائنڈ بنا سکتے ہیں، زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو نصاب سازی کا کام کر رہے ہیں مختلف جگہ. پاکستان کے اندر جو آپ گھر میں زبان کچھ اور بولی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کہیں گے جی اسکول میں زبان پھر کچھ اور ہے، تو آپ انگریزی بھی پڑھا رہے ہیں، آپ اردو بھی پڑھا رہے ہیں، آپ گھر میں ہیں تو سندھی بھی پڑھا رہے ہیں، پنجابی بھی پڑھا رہے ہیں، پشتو بھی پڑھا. تو اس میں اویئرنیس کا مسئلہ ہے. زبانیں ایک سے زیادہ سیکھنا کوئی پرابلم تو نہیں ہے. جی بالکل. زبانیں تو ایک سے زیادہ سیکھنی چاہیے. یورپین کنٹریز میں آپ چلے جائیں ایک سے زیادہ زبانیں ہوتی ہیں. آپ کینیڈا میں چلا جائیں فرانسیسی بھی ہوتی ہے تو انگلش بھی ہوتی ہے. آپ باقی یورپ میں چلے جائیں ایک سے زیادہ لینگویج ہوتی ہے. تو پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ایک سے زیادہ زبانیں سیکھنے سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. اب یہ اویئرنیس کا مطلب ہم کیا کہتے ہیں جی دو زبانیں سکھا رہے ہیں ایک بھی نہیں سیکھی، یہ بات ہی غلط ہے. بچے کے اندر تو 5 زبانیں سیکھنے کی صلاحیت بھی ہے. میں نے تو دنیا کے بعض ملکوں میں پرائمری اسکولوں میں 5 زبانیں سکھاتے دیکھا ہے، لیکن وہاں بچوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. کنفیوژن بہت ساری. اسی طرح آپ ڈیبیٹ ایک کرتے ہیں لینگویج کے بارے میں کہ جی ہماری زبان کون سی ہونی چاہیے اسکول میں، ہے نا ڈیبیٹ یہ. جی بالکل. اچھا اب اس ڈیبیٹ میں کلیئر ہونا چاہیے کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ مدر لینگویج میں اگر آپ بچوں کو پڑھائیں گے تو ان کی پرفارمنس 40% زیادہ بہتر ہوگی. واہ. تو آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے. تو یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے کہ آپ دوسری زبان نہ سکھائیں، لیکن آپ کم از کم جو زبان استعمال کرتے ہیں اپنے ملک میں وہ اپنی نیچرل مدر لینگویج یوز کرنی چاہیے، قومی زبان استعمال کرنی چاہیے. اس میں بچوں کی پرفارمنس 40% زیادہ بہتر ہوگی. ٹھیک ہے، صحیح. اس بنیاد پر جو بہتر ہے وہ کریں گے نا. تو یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے کہ قومی زبان ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، مدر لینگویج ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر میجورٹی جو لوگ ہیں وہ اینول ایگزام پہ چلتے ہیں، جبکہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ سیمسٹر سسٹم میں پڑھنے والے لوگوں کی 65% جو ہے پرفارمنس زیادہ بہتر ہوتی ہے. دیکھیں نا آپ کا یونیورسٹی تو سیمسٹر سسٹم پہ چلے گئے نا، تو سیمسٹر سسٹم میں کوئی بہتری تھی تو چلے گئے نا. اب آپ جب ریسرچ کریں گے جا کے تو آپ کو پتہ چلے گا سیمسٹر سسٹم میں پڑھنے والوں کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اینول ایگزام کے. اس کے پھر ملٹیپل ریزن ہے نا بھائی. ریزن یہ ہے کہ آپ ایک چیز کا بار بار ایگزام لے رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا پڑھاتے ہیں، اس کا ایگزام لیتے ہیں، اس کو اپلائی کرواتے ہیں، تو پورے سال ایک اسسمنٹ کا نظام چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ظاہر ہے بار بار آپ ایک چیز ٹیچ کریں گے، اس کو آپ اسسمنٹ کریں گے، اس کو آپ اپلائی کریں گے، تو اس اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہوگی. جب آپ سال میں ایک مرتبہ ایک اینول ایگزام کروائیں گے، وہ بھی میمورائزیشن پہ بیس کر رہی ہوگی، تو آپ اسے کیا ڈیولپ کریں گے. تو اس لیے ہمارے نظام تعلیم کے اندر نصاب تعلیم کا ایک پارٹ ہے اسسمنٹ. اس پر بھی ڈیبیٹ ہو کے کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اسسمنٹ سسٹم ہونا چاہیے، بچوں کو پروجیکٹس دینے چاہیے. پروجیکٹس دیں گے تو وہ جا کے سائنس بھی اپلائی کریں گے، میتھمیٹکس بھی اپلائی کریں گے، دیگر چیزیں بھی اپلائی کریں گے، تو جا کے سوسائٹی کی کسی پرابلم کو سالو کریں گے. تو اس طرح میں نے اس گفتگو میں آپ کو زبان سے متعلق بات ہے یا میں سیمسٹر سسٹم سے متعلق بات ہے، ان ساری باتوں میں اویئرنیس کا مسئلہ ہے کہ ایک اویئرنیس نہیں ہے، ریسرچ بیس گفتگو نہیں ہوتی. جب اس پہ گفتگو ہوگی، کلیئرٹی ہوگی، تو اس وقت موجودہ اس نظام کے اندر بھی آپ کو بہت بہتری نظر آئے گی.
دیکھیے ہوم اسکولنگ پڑھے لکھے لوگ زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک. ہمارے آفس کے ایک امپلائی ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں, خود ایم ایس سی کیمسٹری ہیں, ان کی اہلیہ ڈاکٹر ہیں, انہوں نے اپنے کسی بچے کو اسکول نہیں بھیجا. صحیح. میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ مطمئن ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں مطمئن ہوں. اب ہوتا کیا ہے, اب چونکہ اویئرنیس ہوتی جا رہی ہے ماؤں کو سب کو, تو اویئرنیس کے نتیجے میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اسکول بھیج رہے ہیں اور اسکول میں وہ بچے بجائے پازیٹیو چیزوں کے نیگیٹو چیزیں سیکھ کر آ رہے ہیں, اگر اسی طرح جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں ان کے اندر ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے, تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں, بھیج بھی رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اور فائدہ ہو الٹا نقصان ہو رہا ہے. اگر تو تعلیمی ادارے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہوم اسکولنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہوم اسکولنگ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کی فائنینشیل حالات ٹھیک نہیں ہے. صحیح. ہوم اسکولنگ وہی لوگ کر رہے ہیں جو فائنینشیلی پے بھی کر سکتے ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن وہ ہوم اسکولنگ کی طرف جا رہے ہیں. اویئرنیس ہو گئی ہے نا, ایکسیس ہو گیا لوگوں کو. اس بنیاد پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ اپنے معیار کو ٹھیک کریں, ہمارے تعلیمی ادارے اپنے معیار کو ٹھیک کریں. ہاں, گھر میں پڑھنے کے نتیجے میں ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ بچے کی جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے وہ رکے گی. تو انٹلیکچولی تو ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو جائے, لیکن سوشلی اور فزیکلی اس کو نقصان ہوگا اور وہ گیپ اس کا رہے گا. تو اس لیے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہوم اسکولنگ کے نتیجے میں وہ ساری کچھ ہی ہو جائے گی اور پورا ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہی ہو جائے گا, تو ایسا تو نہیں ہوگا. لیکن اگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بچے کو ایک اچھی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا انوائرمنٹ نہیں دیں گے, جہاں اس کی انٹلیکچوئل, سوشل, ایموشنل اور فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے جو انوائرمنٹ بنایا گیا ہے وہ بہتر ہو, تو پھر پیرنٹس کے پاس یہ چوائس ہے نا کہ وہ خود گھر میں بٹھا کے اب آن لائن بچوں کو پڑھا کے کر سکتے ہیں. وہ کسی بھی ٹیوٹر کو ہائر کر سکتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی کا کوئی اور بندوبست کر سکتے ہیں. تو ہمیں جو چیز سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ رجحان پیدا کیوں ہو رہا ہے. پیدا اس لیے ہو رہا ہے کہ جو اویلیبل اسکول موجود ہیں ان میں کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. اب جب کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے تو وہاں اگر کوالٹی ایجوکیشن ہو جائے گی تو پھر بچوں کی سوشلائزیشن بھی ہوگی, وہ جائیں گے بھی, وہ اچھی چیزیں سیکھیں گے بھی. اگر وہ دیکھیں گے ہمارے بچے وہاں جانے کے بعد جو ہے اچھی عادتوں کے بجائے بری عادتیں سیکھ کر آ رہے ہیں, تو پھر کیا فائدہ ہوگا. تو اس لیے اس اسکولوں کے ہیڈ کو, یونیورسٹیز کے ہیڈ کو, ان کے ٹیچرز کو, پیرنٹس کو, سب کو مل کر یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسا تعلیمی ادارہ تشکیل دیں جہاں پر ان بچوں کو فیوچر کے لیے تیار بھی کیا جا سکے اور ان کی جو نیڈ ہے, ایکسپیکٹیشن ہے سوسائٹی کی, اس کو پورا کیا جا سکے. دیکھیے آئیڈیل کریکلم تو ایسی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی. کریکلم کی تو یہ ہوگی کہ بھئی آپ پاکستان میں پاکستان کے لیے جس طرح کا شہری چاہتے ہیں کہ وہ ہو, اب اس کے اندر آپ جو بھی صلاحیتوں کا ہے اس کا اظہار کرتے ہیں, جو اس کی آپ تربیت ہے, ایک اچھا مسلمان ہو. اب اس کے لیے جو نصاب آپ نے تشکیل دیا ہے وہ اس گول کے مطابق ہونا چاہیے. اب یہ ایک ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہے کہ جی جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں, جو آپ کا خواب, مثال کے طور پہ آپ چاہتے تو ہیں کہ جدید دور میں آپ بہت آگے نکلیں, لیکن آپ کے اسکولوں کے اندر کوڈنگ نام کی کوئی چیز ہی نہیں پڑھائی جاتی, اے آئی کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا. اب ہندوستان نے 5ویں کلاس سے کوڈنگ کو کمپلسری کر دیا, چاہے وہ پبلک اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو. تو لہٰذا باقی دنیا کے اندر, اچھا اب یہاں پہ ہم آج تک وہی میمورائزیشن پہ پھنسے ہوئے ہیں. جی بالکل. باقی دنیا جو ہے اب وہ کہہ رہی ہے پروجیکٹ بیس لرننگ پہ جائیں, پرابلم سالونگ اسکلس پہ جائیں, پروجیکٹ بیس ایجوکیشن پہ جائیں, اسٹیم ایجوکیشن پہ جائیں, فلانا. ہم اسی رٹا لگوانے کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہوئے ہیں. تو آئیڈیل کریکلم کیا ہوگا جس میں بہترین ٹیچنگ میتھڈالوجی استعمال کی جائے گی, اس کا لرننگ آؤٹ کم دور کے مطابق ہوگا, جو سبجیکٹس آپ اس میں ڈیسائیڈ کریں گے وہ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آئیڈیل وہی چیز ہوگی جو میرے گول کو اچیو کر لے گی. وہ چیز جو میرے گول کو اچیو نہیں کرے گی وہ ظاہر آئیڈیل نہیں ہوگی. تو ایک ہے وہ ڈاکومنٹ تیار کرنا جو گول سے الائن ہو, دوسری امپورٹنٹ چیز ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو صرف ایک ڈاکومنٹ کی تیاری کوئی کام نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا. امپلیمنٹ کرنے کے بعد اس کو ایسس کرنا کہ آیا اس کے ذریعے ہمارے گول اچیو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اگر اس میں کوئی امپلیمنٹ کرنے میں کوئی کے بعد لگتا ہے کہ آپ کے گول اچیو نہیں ہو رہے, اس میں کوئی گیپ ہے, تو آپ اس گیپ کو دور کر لیجیے. یہ تو ایک کنٹینیوس امپرومنٹ پروسیس ہے. اسی لیے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ ایک آئیڈیل کریکلم بن جاتا ہے پھر وہ چینج نہیں ہوتا. ہر 5-5 6-6 سال کے بعد لوگ دوبارہ بیٹھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اب یہ ہماری نیڈ کو پورا کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے, کیا گیپ ہے. تو پاکستان میں بھی یہ سلسلہ مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے, ایک کریکلم بننا چاہیے, اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اس کا جائزہ ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو امپروو ہونا چاہیے. تو یہ ایک کنٹینیوس امپرومنٹ پروسیس ہے, اس کو مستقل امپروو ہوتا رہنا چاہیے.